الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ عام دنوں میں درود پڑھیں تو بھی بڑی برکتیں ہیں، مگر جمعہ کا دن سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، تو ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم قرآن کریم فرقان حمید کی مبارک آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ بالخصوص ہم ان آیتوں پر گفتگو کرنے کی، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں میرے رب عز و جل نے براہ راست مومنوں سے بات کی ہے، ایمان والوں سے بات کی ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت کو سمجھنا چاہیے، انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، مگر یہ جو آیتیں ہیں یہ براہ راست مجھ سے اور آپ سے ہمارے رب کریم نے بات کی ہے۔ آج جو آیت میں نے تلاوت کرنی ہے وہ قرآن پاک کی طویل ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ کافی طویل ایک آیت نارملی اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ کافی طویل آیت ہے، اور سبحان اللہ کیا زندگی گزارنے کا فارمولہ ہمیں ہمارا قرآن دے رہا ہے۔ ہمارا قرآن ہمیں دنیا بھی سکھاتا ہے، آخرت بھی سکھاتا ہے۔ دنیا میں کیسے رہنا ہے، آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، دنیا والوں کے ساتھ برتاؤ اور معاملات کیسے رکھنے ہیں، اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے، سب ہمارا قرآن سکھاتا ہے۔ یعنی آج اگر میں یہ کہوں کہ جو میں آیت تلاوت کرنے جا رہا ہوں تو یہ کاروبار، جاب کرنے والے، قرض دینے والے، قرض لینے والے، بلکہ زندگی کے بہت سارے معاملات میں خاص طور پہ ایگریمنٹ کی کیا اہمیت ہے، یہ قرآن پاک ہمیں بیان کر رہا ہے۔ جی ہاں، میں کوئی دنیا کی اکانومی کی، بزنس کی بک سے کوئی بات نہیں سنانے جا رہا، میں آپ کی اور ہمارے رب عز و جل کا کلام، اور کلام کی بھی وہ آیت جس میں ہم مومنوں سے اللہ نے ڈائریکٹلی براہ راست بات کی ہے۔ اچھا، یہ قرآن پاک کی آیت تیسرے پارے میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ پہلے تلاوت سنیں گے، پھر ترجمہ اور پھر اس کے تحت انشاءاللہ ہم کچھ سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله
ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ایک ہی آیت اتنی ڈیٹیل میں ہے۔ اب ذرا غور سے اس کا ترجمہ سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سمجھیں گے کہ کس خوبصورت انداز میں زندگی آسان بنانے کا فارمولہ ہمیں اللہ کا پیارا کلام دے رہا ہے۔ ترجمہ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، ڈائریکٹ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں کچھ کمی نہ کرے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، یا پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے 1 عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مدت تک لکھنے تک اکتاؤ نہیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ہر معاہدہ لکھا کرو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا، اب میں ذرا اس کی جو تفسیر ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ یقین کریں یہ آیت ایسی ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھ جائیں نا، ہماری زندگی کے بہت سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے، ہمارے پرابلم ہی ختم ہو جائیں گے۔ پہلے میں اس آیت کے تحت کچھ باتیں عرض کر دوں، پھر میں انشاءاللہ اپنے کچھ تجربات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب اس آیت میں کچھ باتیں ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں، میں ایک پوائنٹ سمجھاتا ہوں۔ نمبر 1، جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت، ادھار 2 قسم کا ہوتا ہے، یا تو کسی کو بندہ کوئی قرض دیتا ہے مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے لیے، یا پھر کوئی سامان بیچتا ہے کہ جناب یہ میں نے آپ کو 2 مہینے کے لیے 1 مہینے کے کریڈٹ پہ بیچا، 2 مہینے کے لیے بیچا، تو رقم پہلے دی اور بعد میں لینا ہے، یا مال ادھار پر دیا اور رقم بعد میں وصول کرنا ہے۔ یوں ہی دکان یا مکان جب کرائے پر لیتے ہیں تو ایڈوانس یا کرائے کا معاملہ ہو، اس طرح کی تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لکھ لو۔ اچھا، پھر یہ حکم واجب نہیں ہے، ایسا نہیں کہ جو نہیں کرے گا زبانی معاہدے سے کاروبار کر رہا ہے یا صرف زبانی معاہدہ ہو رہا ہے نہیں لکھ رہے تو گناہگار ہوگا، واجب حکم نہیں ہے، لیکن اگر عمل کر لیا جائے تو یہ بہت سی تکلیفوں سے بچاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو اس پر حکم انتہائی ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ دوسروں کا مال دبا لینا، معاہدوں سے مکر جانا،
کوئی ثبوت نہیں ہے تو جناب اصل رقم سے ہی انکار لوگ کر دیتے ہیں. لہٰذا جو اپنی عافیت چاہتا ہے وہ اس حکم پر ضرور عمل کرے ورنہ بعد میں صرف پچھتانا ہی نصیب ہوگا. اس لیے آیت کے درمیان میں فرمایا اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس سے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں. یعنی چھوٹی ڈیل ہے یا بڑی ڈیل ہے لکھ لو نا بھائی. اب یہاں پرابلم کیا ہے؟ قرآن تو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ آپس کے معاملات میں لکھ بھی لو. آگے آئے گا گواہ بھی بناؤ اس میں, ٹھیک ہے نا. ہم دونوں لکھ رہے ہیں کہہ گا بھائی میں نے تو لکھا ہی نہیں ہے, تو گواہ بھی ہونا چاہیے. گواہی کی بھی تفصیل بتائی کہ 2 مرد ہو جائیں یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں. ایک بات یاد رکھیے کہ کسی بھی گواہی میں اسلامی طریقے پر عورتوں کی گواہی اگر بہت ساری عورتیں ہو جائیں کوئی مرد نہیں تو ان کی گواہی مقبول نہیں ہوتی. 1 مرد ہونا چاہیے, پھر اگر 1 مرد کے بعد دوسرا مرد نہیں مل رہا تو 2 عورتیں ہوں گی. ہاں عورتوں کے کچھ خاص معاملات ہوتے ہیں اس میں 1 عورت کی گواہی بھی مان لی جاتی ہے کہ جس میں مثال کے طور عورت کے جو بچہ جننے وغیرہ کے معاملات ہیں, عورت کے خاص معاملات ہیں, وہاں عورتوں کی بات مان لی جائے گی. مگر اس طرح کے معاملات میں جس میں ایگریمنٹ ہے یا جناب کہیں گواہی دینے کی ضرورت ہے تو پھر عورت کی گواہی نہیں ہوگی. 1 مرد 2 عورتیں یا 2 مرد. اچھا اب میں آپ کو کچھ ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں. ایک جملہ پہلے یاد کر لیں, آپ کو زندگی بھر کام آئے گا. ایگریمنٹ کرتے وقت